کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 400 سال حکمرانی کرتا ہے. 400 سال تک ابراہیم کی وجہ سے سر میں جوتے کھاتا ہے. جس نے ابراہیم سے ٹکر لی میرے رب نے، جس نے ابراہیم سے ٹکر لی میرے رب نے اس کی فوجوں کے اوپر مچھروں کو چھوڑا. تھوڑا تھوڑا کر کے خون چوستے رہے. نہیں سمجھ آئی؟ تھوڑا تھوڑا کر کے خون چوستے رہے. بات ختم نہیں ہوئی، وہ مچھر ہڈیوں تک پہنچ گئے. اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں چلا گیا. جب جوتے کی ٹھوکر لگتی اسے اندر سکون آتا، باہر نمرود کو سکون آتا. جب جوتا رک جاتا مچھر بھی اندر حرکت میں آ جاتا، نمرود کی تکلیف بھی بڑھنا شروع ہو جاتی. مان جاؤ نا، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی وہ ذات ہے. جب دشمن اس کے اپنوں کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، کہیں تو وہ مچھروں سے برباد کرتا ہے، کہیں وہ ان کے ہاتھیوں کو ابابیلوں سے برباد کرتا ہے. آج امت مسلمہ کا وہ ایمان بالغیب کہاں گیا کہ کشمیر کی بچیاں بھی صدائیں دے رہی ہیں، اے فلسطین کے بچے بھی آوازیں دے رہے ہیں. کہاں ایمان والے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا ایمان بالغیب نہیں، ہم غیروں کے در کے بھکاری بن چکے ہیں. ابراہیم کے رب کے در کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس کا نتیجہ در در سے ذلت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. ایرے غیرے جو ہمارے بڑوں کی سائے سے ڈرتے تھے آج وہ ہمارے اوپر سوار ہے. قسم اللہ کی میں تو حیران بھی ہوں، پریشان بھی ہوں. میں تو ان حالات میں بھی مسلمان خوش ہے، حالات میں بھی مسلمان خوش ہے. کہاں گیا میرے نبی کا وہ فرمان کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے تو سر بھی کھولتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے تو پورا وجود تکلیف میں ہوتا ہے. یا پھر ایک اکیلا حسین شہید ہو رہا تھا اپنے بچوں کے ساتھ تو قوم تماشا دیکھ رہی تھی. آج غزہ والے جل رہے ہیں اور قوم تماشا دیکھ رہی ہے. وہاں پہ بھی کہتے ہو یزیدیوں نے ظلم کیا، ہم بھی تو تماشا گیر تھے نا. آج یہودی ظلم کرتا ہے اور ہم بھی تماشا گیر ہیں. ان میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ بتاؤ، ان میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ کل ہم نے مبارکبادیں نہیں دینی، کل ہم نے قربانیوں کو ذبح نہیں کرنا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، حقیقت میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مسلمانوں اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اپنے ایمان بالغیب کو مضبوط کرو. تیرے نفع کا مالک تیرا اللہ ہے، تیرے نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے، تیری موت و حیات کا مالک تیرا اللہ ہے. جب تیرا رب تیری مدد کرنا چاہتا ہے تو پھر ابراہیم کے قصے پڑھ، اپنے ایمان کو مضبوط کر. جو رب ایک اکیلے ابراہیم کا گوڑا زمین پہ نہیں لگنے دے گا، 1.5 ارب کو وہ پیچھے ہٹنے دے گا. صرف دل کی غیرت ہے اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے. بار بار منبروں کے اوپر ہر سال اللہ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے، اس لیے کہ میرا ابراہیم وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہودی کہتے ہیں ہم میں ہے ابراہیم، عیسائی کہتے ہیں ہم میں ہے. اللہ کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا. ابراہیم یہودی بھی نہ تھے، ابراہیم عیسائی بھی نہ تھے، ابراہیم تو سیدھی راہ پہ چلنے والے تھے. تو وہ درس جو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا ہے وہ ایمان بالغیب کے مضبوط ہونے کا ہے. اور امت مسلمہ آج اس معاملے میں تذبذب کا شکار ہے، جبکہ یقین ہے ایمان محکم مومن کا نفع اور نقصان کا مالک کون ہے.
موت و حیات کا مالک کون ہے؟ عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اس کا نمونہ بن کے دکھایا جس ہستی نے، اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ آج کا مسلمان اس زیور سے خالی ہے۔ اگر یہ ایمان بالغیب مضبوط ہو تو میں رب ذوالجلال کی عزت کی، وحدانیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کے کسی کونے میں مسلمان ذلیل نہیں ہوگا، عزت والا ہوگا۔ آج اس کی کمی ہے، اور ہم جو سنتے ہیں نا ہر سال کے بعد یہ قصے، یہ بھی ہم ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، اور ہم بس یہ کام زیادہ نام کے لیے کرتے ہیں۔ آج تو ہمارے مذہبی تہوار بھی وہ صرف رسم و رواج رہ گئے، شادی نکاح اور مرنا بھی ایک رسم و رواج رہ گیا ہے۔ اللہ کو کیا پڑھی ہے رسم و رواج کی؟ وہ تو بے نیاز ہے، نہیں پڑھتے نماز میں اللہ الصمد، کہتے ہو نا سورہ اخلاص کے اندر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کیا لگے؟ وہ تو وہ عمل پسند کرتا ہے جو مکمل خلوص پہ مبنی ہو اور فقط اسی کی رضا کی خاطر ہو، اس عمل کو وہ قبول کرتا ہے۔ جس میں کسی غیر کی سوچ آ جائے، اللہ کو اس عمل کی ضرورت نہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ نیکی بھی وہی قبول کرتا ہے، خرچہ بھی وہی قبول کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو یا جان پیاری ہوتی ہے یا اولاد پیاری ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یا جان پیاری ہوتی ہے یا اولاد پیاری ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جان بھی لگائی ہے، اس کے حکم پہ اولاد بھی لگائی ہے۔ جان بھی ابراہیم لگاتا رہا، ایک مال بھی لگاتا رہا، اولاد بھی لگاتا رہا، ہر مقام پہ سرخرو ہوتا رہا۔ پوری دنیا مخالف ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، عالم کفر ایک طرف ہے، ایک ابراہیم خلیل اللہ ایک طرف ہے، اس کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا پیچھے جو قوت دے رہی ہے، جو اس کے جذبات کو بڑھا رہی ہے، جو اس کی مدد کر رہی ہے، وہ ذات رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی ہے۔ ورنہ ایسے ہو سکتا ہے ایک 16 سے 20 سال کا جوان لڑکا ہو، میچور ٹین ایج میں آ رہا ہو ابھی، اور وہ پورا اکیلا عالم کفر کے ساتھ پورے وسوق، پوری طاقت، پورے ایمان اور پورے جذبے کے ساتھ کھڑا ہو، کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں۔ لیکن اس نے تو اپنی اوائل عمر میں یہ دیکھ لیا آگ میں جا کر کے کہ کفر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، ہمارے 25 سال کا جوان نہیں ہوتا، 45 سال پہ پورا ہو جاتا ہے، ادھر 16 سال کا پورے عالم کفر کو للکارتا ہے، کفر اس کا ایک بال ڈیلا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہزاروں سال بعد پھر محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان ایک عورت کے خط کے اوپر راجہ دار کے سینے پہ اپنا محبت والا، اللہ کے خوف والا، عشق مصطفیٰ والا وہ قدم رکھتا ہے، عالم کفر کو بتا دیتا ہے کہ محمد کے غلام کسی کافر سے ڈرتے نہیں۔ یہاں پہ عمر نہیں دیکھی جاتی، یہاں پہ ایمان کو دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ مال و دولت کو نہیں دیکھا جاتا، ایمانی جذبوں کو دیکھا جاتا ہے، ایمانی غیرت کو دیکھا جاتا ہے، ایمانی حیا کو دیکھا جاتا ہے۔ ورنہ آج کون سا اسلحہ ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ کون سی طاقت ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ ہر قسم کے ہونے کے باوجود ذلیل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں کہ ایمان بالغیب کمزور ہے۔ جس سے تو آپ سنتے ہیں نمرود کا زمانہ ہے، بارش کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، اب اس نے کہا جس کو ضرورت ہے وہ ہمارے دربار سے آ کے لے جائے۔ جو بھی آتا اس سے سوال کرتا رب کون ہے؟ وہ کہتا جناب آپ ہیں، تھوڑا سا اس کو رزق ملا لے کے چلا گیا۔ وقت گزرتے ابراہیم بھی آ گیا ہے، اس نے سوال اٹھایا ابراہیم رب کون ہے؟ سنو نا جواب، سینے میں ٹھنڈ پڑے۔ توریا کر کے دین کو چلانے والے، مسلطوں کے ساتھ آگے چل دین کو چلانے والے دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں،
جو دین کو دین سمجھ کر اس پہ چلتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، ان کی مدد بھی خالق وحدہ لا شریک۔ ابراہیم بتا رب کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میرا رب تو اللہ ہے۔ اس نے کہا میں نہیں، اس نے کہا تجھے بے وقوف احمد تجھے کون کہتا ہے خدا رب، تجھے کون کہتا ہے؟ اس نے کہا میں رزق روک لوں گا۔ اس نے کہا تو روکے گا نہ رزق، وہ تو نہیں روکے گا۔ اب تو میں عمر کے ایک حصے میں آ چکا ہوں، میں نے تو وہ رنگ بھی دیکھا ہے، آگ والا بھی۔ اس نے کہا نہیں رب میں ہوں۔ ابراہیم نے کہا رب تو نہیں ہے۔ جب مکالمہ ہوا نا، اس نے کہا پھر تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ اب احمد تھا نا، بے وقوف تھا، اور بے وقوف حکومتیں کر جاتے ہیں، اس سے پریشان نہ ہوا کرو۔ احمد تھا، اس نے دو بندوں کو بلایا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور دوسرے کو مار دیا۔ اب یہ بات تو اسے بڑی پنچ کر رہی تھی، مشیر بھی بیٹھے ہیں، درباری بھی بیٹھے ہیں، عوام بھی بیٹھی ہے۔ ابراہیم پر جاتا تو اکیلا تو نہیں جاتا تھا نا، اس کی ذریت بھی ساتھ ہوتی تھی۔ رب بھی دکھانا چاہتا تھا دیکھو میرے ابراہیم کی طرف، میرے ابراہیم کی طرف دیکھو کیسا ہے۔ جہاں پہ میری بات آتی ہے پھر ابراہیم کمٹمنٹ نہیں کرتا، پھر بابا میں دو ہی بات کرتا ہے، اور پھر ہم ابراہیم کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اب وہ ناداں یہ سمجھتا کہ ایک کو چھوڑ دینا میرے رب ہونے پہ دلالت کرے گا، ایک کو مار دینا میرے رب ہونے پہ دلالت کرے گا، جبکہ اس احمد کو پتہ نہیں تھا رب وہ ہے جو بے جان چیز میں جان پیدا کرتا ہے۔ ایک حقیر پانی کے قطرے سے مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ایک ناپاک قطرے سے ایک انسان کو بناتا ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو بے جان میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ میں یوں نہ کہوں جب بے جان چیز کائنات کی جان کے ہاتھ میں آ جائے، اگر لکڑی کا ڈنڈا آ جاتا ہے تو بھی تلوار بنا دیتا ہے۔ مردہ زمین پہ میرا نبی قدم رکھے، رب اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس احمد کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم کہاں سے بول رہا ہے اور میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ رب تو وہ ہے نا جو انڈے سے، ایک پانی کے محلول سے وہ بچے کو پیدا کر دیتا ہے۔ قسم اللہ کی، کہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک انڈے کو؟ اس کو نہیں، کہیں سوراخ ہے سوراخ تو بولو تو صحیح ہے، پریشان ہو گئے۔ انڈے کو کہیں سے سوراخ ہے، کہیں سے کوئی ڈوز پہنچتی ہے اس کو، ہوا پہنچتی ہے اس کو، دوائی پہنچتی ہے اس کو، چاروں طرف سے بند خون۔ 21 دن کے بعد اس میں سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے مرغی کا۔ اور رب وہ ہے جو بے جان چیز سے جاندار کو بنا دے، اسے ابراہیم کا رب ہے۔ لیکن کافر کی کھوپڑی پھر کافروں والی ہے نا۔ ایمان بالغیب سے جب مسلمان دور ہو جائے، توجہ میری طرف، جب ایمان بالغیب سے مسلمان دور ہو جائے، پھر صدا رب کی یہ آتی ہے اولئک کالانعام بل اضل، یہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بدتر۔ میری بات نہیں، اللہ کا یہ دیا ہوا فتویٰ ہے۔ فَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَضَلُّ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، جب میری ذات سے تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت پھر تمہاری سمجھ مسلمان والی نہیں رہے گی، تمہاری آنکھیں میری قدرت کے جلوے نہیں دیکھیں گی، تمہاری باتوں، تمہارے کان میرے قرآن کو سننا گوارا نہیں کریں گے، اور تمہارا ایمان
के कहूँगा ये बंदे नहीं बल्कि जानवर नहीं बल्कि जानवरों से बदतर। तो काफिर की बात भी यही आके रुकी। फिर फौरन उस भरे बजने के अंदर इब्राहिम ने ये सवाल उठाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से लाता है, तो रब होने का दावा करता है तो मगरिब से लाता है। मैं ये नहीं कहता कि तू उसकी हरकत को बंद कर दे, मैं ये नहीं कहता तू उसकी सिम्मत जो है उसकी हरकत को बंद कर दे, हाँ इतना कहूंगा उसकी सिम्मत को तब्दील कर दे। فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر سورج کو مغرب رب سے لا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بھرے بجنے کے اندر کافر حیرانہ ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا، اب اس کی سوچوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں نہ چھوڑتی؟ مکالمہ کس سے ہو رہا ہے؟ مکالمہ کس سے ہو رہا ہے؟ بات کس سے ہو رہی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو جس کے ساتھ رب ہو کائنات کا کتنا بڑا، دیکھو نا یہاں پہ تو 2 سال کے بعد شریفہ پہ لات پڑتی ہے، اقتدار ہاتھ سے چلا جاتا ہے، مڑ کے نظر بھی نہیں آتا۔ وہ کیسا وہ حکمران تھا جس نے 800 سال تک حکمرانی کی؟ حیران ہو گئے ہو جب ابراہیم نے کہا نا تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب پہ غروب کرتا ہے، میں اس کی حرکت کو روکنے کا دعویٰ نہیں کرتا، تجھے سے یہ مطالبہ نہیں کرتا، میرا مطالبہ یہ ہے اس کو سمت مشرق سے مغرب کو چلاتا ہے، تو مغرب سے مشرق کو چلا دے۔ اگر رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں نہیں کہتا، کوئی فقیر، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی عالم یہ بات نہیں کرتا، کوئی پیر یا فقیر یہ بات نہیں کرتا، رب ذوالجلال خود اعلان کرتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ کافر حیران ہے، تھوڑیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں، ہونٹ حرکت میں آ جاتے ہیں، کچھ نہیں جب کہہ سکتا نا تو کہتا ہے ابراہیم جان میں تجھ میں غلہ بند کرتا ہوں، میں تجھے رزق نہیں دیتا۔ ابراہیم بھی تو جانتا تھا نا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، زبردست رازق اللہ کی ذات ہے، اور بھیا تو کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اٹھے بھرے مجمع میں ایک کا بوتھا دیکھتا ہے، دوسرے کا بوتھا دیکھتا ہے۔ ابراہیم نے اپنی چادر کو گھنٹی لگائی، ہوا میں للکارا اور کہا اے تم نکموں کو، تمہارے بوتھوں کو بند کر کے ابراہیم خلیل اللہ اے جائے نکلے دربار سے، بھرے دربار سے میرا ابراہیم نکلتا ہے۔ بابا جب ابراہیم خلیل اللہ اس کے دربار کو چھوڑتے ہیں، رستے میں ریت کا ٹیلا دیکھا، زنانی کے دل کو سہارا دینے کے لیے کبھی کبھی دینا بھی پڑتا ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اپنی پیرنیوں سے پریشان نہ ہوا کرو، یہ حقیقت میں کہتا ہوں، یہ تمہاری زنانیاں، یہ تمہاری پیرنیاں ہیں، یہ برکت والی ہوتی ہیں، ان سے لڑا بھی نہ کرو، ان سے دعائیں کروایا کرو، یہ ایک کلمے کے اوپر تمہارے اوپر حلال ہوئی ہے، یہ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ایک کلمے کے اوپر تمہاری اوپر حلال ہوئی ہے، ورنہ تمہارا منہ کیا ہے؟ سوچو تو صحیح، بولو تو صحیح نا، ایسا ہی ہے نا۔ آج کل یہ پیر نہیں ہے، بس پیر تو ہمارے اللہ حافظ ہو چکا ہے ان کا، وہ جائیداد پہ لڑ رہے، مال پہ لڑ رہے، وہ خانقاہیں جہاں سے روحانیت اٹھتی تھی آج خالی ہے، عوام کی بھی اور پیروں کی بھی، کیونکہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ جو زندگی ساری ابراہیم درس دیتا رہا ہمیں، آج اس سے مسلمان خالی ہے۔ تو اپنی پیرنی کا منہ رکھنے کے لیے، دل کا سہارا بننے کے لیے ابراہیم نے اپنے اس تھیلے میں تھوڑی سی ریت بھر لی، ریت بھر کے جا کے ابراہیم خلیل اللہ نے
दरवाजे के सामने रखी और चादर तान के सो गए। समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? से पकड़ा, उठो मेरे सरताज खाना खा लो, उठो मेरे सरताज खाना खा लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, कहा ये कहां से आया? कहा मेरे साहब बच्चियों की तरबियत करो। जिस औरत ने अपने खामिन के जूते को सीधा किया, उठा और उसके साथ प्यार से कलाम किया, अल्लाह की कसम उस घर से रिज़्क कभी खत्म नहीं होता। जना जब घर से पहला कदम रखेगा, एक मन की गान निकालेगा, वो भी तो इंसान है ना, वो इलाके से फूल गुलाब का फूल फेंकेगी, वो भी दिल में चार सुनाएगी, तो रिज़्क का तो खाता गया ना, गोल हो गया। उसने कहा साहब उठो, कहा ये खाना कहाँ से आया? कहा अभी तो आप लेके आए हैं। नहीं समझ आए? अभी तो आप लेके आए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए नमरूद के दरबार से तो न मिला, मेरे रब ने अपनी कुदरत से बेहतरीन खाना अता किया। ये ईमान बिल गैब है, ये ईमान बिल गैब है। फिर कहूं ये ईमान बिल गैब है। जब दुनिया मुंह मोड़ती है, वो तो अपनी रहमतों का रुख नहीं मोड़ता ना, वो तो अपने फजल का रुख नहीं मोड़ता ना। ये इब्राहिम का ईमान बिल गैब था, इसलिए कहा ऐ मेरे नबी औहैना इलैक अन इत्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा, मैं वही करता हूँ आपकी तरफ, मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी कीजिए, क्योंकि मेरा इब्राहिम अकेला करता रहा। तेरे साथ तो जो हमने लगाए हैं ना, जो तेरे साथ हमने लगाए हैं ना, उन जैसी कोई मुखलिस जमात नहीं, ना हमने पहलों को दी है, ना हम बाद में आने वालों को किसी को ये जमात देंगे। तेरी जिस जमात का सरबरा अबू बकर सिद्दीक है ना, तेरी जिस जमात का सरबरा अबू बकर सिद्दीक है ना, महबूबा हमने ना पहलों को दी है ना बाद वाले को देंगे। किस चीज का डर है? आज अगर ईमान बिल गैब मजबूत होता तो हालात ये ना होते। इब्राहिम का ईमान बिल गैब मजबूत है। 400 साल तक हुक्मरानी करने वाला नमरूद एक इब्राहिम की वजह से 400 साल तक सर में जूते खाता है। समझ आई नहीं? कितने हो गए टोटल? 400 साल हुक्मरानी करता है। 400 साल तक इब्राहिम की वजह से सर में जूते खाता है। जिसने इब्राहिम से टक्कर ली, मेरे रब ने, जिसने इब्राहिम से टक्कर ली, मेरे रब ने उसकी फौजों के ऊपर मच्छरों को छोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके खून चूसते रहे। नहीं समझ आई? थोड़ा थोड़ा करके खून चूसते रहे, बात खत्म नहीं हुई, वो मच्छर हड्डियों तक पहुंच गए और एक मच्छर नमरूद के दिमाग में चला गया। जब जूते की ठोकर लगती, उसे अंदर सकून आता, बाहर नमरूद को सकून आता। जब जूता रुक जाता, मच्छर भी अंदर हरकत में आ जाता, नमरूद की तकलीफ भी बढ़ना शुरू हो जाती। मान जाओ ना, रब्बे सुल जलाल वादहुल्ला शरीक की वो जात है, जब दुश्मन उसके अपनों के साथ टक्कर लेता है, कहीं तो वो मच्छरों से बर्बाद करता है, कहीं वो उनके हाथियों को अबाबीलों से बर्बाद करता है। आज उम्मत मुस्लिमा का वो ईमान बिल गैब कहाँ गया कि कश्मीर की बच्चियां भी सदाएं दे रही हैं, फलस्तीन के बच्चे भी आवाजें दे रहे हैं, कहाँ ईमान वाले? इसकी वजह क्या है? आज हमारा ईमान बिल गैब नहीं, हम गैरों के दर के भिखारी बन चुके हैं, इब्राहिम के रब के दर को हमने छोड़ दिया है।
نتیجہ در در سے ذلت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. ایرے غیرے جو ہمارے بڑوں کی سائے سے ڈرتے تھے آج وہ ہمارے اوپر سوار ہے. قسم اللہ کی میں تو حیران بھی ہوں, پریشان بھی ہوں. میں تو ان حالات میں بھی مسلمان خوش ہے, حالات میں بھی مسلمان خوش ہے. کہاں گیا میرے نبی کا وہ فرمان کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے تو سر بھی کھولتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے تو پورا وجود تکلیف میں ہوتا ہے. یا پھر ایک اکیلا حسین شہید ہو رہا تھا اپنے بچوں کے ساتھ تو قوم تماشا دیکھ رہی تھی. آج غزہ والے جل رہے ہیں اور قوم تماشا دیکھ رہی ہے. وہاں پہ بھی کہتے ہو یزیدیوں نے ظلم کیا, ہم بھی تو تماشا گیر نا. آج یہودی ظلم کرتا ہے اور ہم بھی تماشا گیر ہیں. ان میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ بتاؤ, ان میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ کل ہم نے مبارکبادیں نہیں دینی, کل ہم نے قربانیوں کو ذبح نہیں کرنا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, حقیقت میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. مسلمانوں اپنے اندر غیرت پیدا کرو, اپنے اندر ایمان پیدا کرو, اپنے ایمان بالغیب کو مضبوط کرو. تیرے نفع کا مالک تیرا اللہ ہے, تیرے نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے, تیری موت و حیات کا مالک تیرا اللہ ہے. جب تیرا رب تیری مدد کرنا چاہتا ہے تو پھر ابراہیم کے قصے پڑھ, اپنے ایمان کو مضبوط کر. جو رب ایک اکیلے ابراہیم کا گوڑا زمین پہ نہیں لگنے دے گا, 1.5 ارب کو وہ پیچھے ہٹنے دے گا. صرف دل کی غیرت اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر.